اور پہاڑ جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. برے سے برے دن ضیاء الحق نے کتنے ایلچی بھیجیں کہ مختوم صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ دیں اور ان کے پاس آئیں، مگر مجھے ان کے سٹینڈ پر فخر ہے. اس نے پورے سندھ کو اور پورے پاکستان کو ایسے موقع فراہم کیا کہ وی could hold our heads up high کہ there are people who are unsaleable. اور ابھی بھی جو مختوم صاحب ہیں وہ اپنے والد صاحب مرحوم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور پہاڑ جیسے میرا ساتھ دیے ہیں. اقتدار جو چیز ہے نا چمکتی ہے. لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ موقع مل رہا ہے ہم موقع لیں، مگر یہ وزنی لوگ ہیں اور اپنے and I'm very lucky to have people like مختوم امین فہیم with me. So I think he's very capable. مجھ سے بڑے بڑے عہدے، وہ ایک صاحب ہے جو بڑے عہدے پہ تھے بہت، مجھے کہتے ہیں کہ سب آپ ہی آپ ہیں، آپ ہمارے ساتھ آؤ. یہ پگڑی جو ٹیبل پہ مثال کے طور پر یہ پگڑی جو رکھی ہے وہ آپ کے لیے بنی ہے، چاہے آپ اٹھا کے اپنے سر میں ڈالو یا ہم آپ کے سر میں ڈالیں. میں نے کہا بھائی کیوں، شرط کیا ہے؟ وہی شرط. میں کہا سر مہربانی کرو یہ پگڑی آپ لے جاؤ، میرے سر میں رکھنے والی یہ چیز نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں پرانی ہو گئیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بلا جو ہے اس بلا کو سبق سیکھنا چاہیے. مجھ سے بات چیت کر رہے تھے لمبی چوڑی، بھائی کیا ہے آخر ضرورت کیا ہے، ایشو کیا ہے، مجھے سمجھاؤ. کہتے سر ویری 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 اسمال ایشو. چھوٹے لفظوں میں بتاتا ہوں کہ مائنس بھٹو ایوری تھنگ، وتھ بھٹو نتھنگ. وٹ از یور چوائس؟ میں نے کہا وتھ بھٹو. چلو نتھنگ. تو میں دوستوں کو یہ عرض کروں گا، ان افسوس حافظ سعدی اور خسرو کی حکایتوں کو اپنی حکمتوں کا حصہ بنانے والے مخدوم امین فہیم، غالب، ساحر، فیض، فراز، داغ، ذوق اور جوش کی صداؤں کو پڑھنے والے مخدوم امین فہیم، بڑے غلام علی، مہدی حسن، ملکہ ترنم نور جہاں، لتا، کشور، رفیع، آشا اور طلعت محمود کو اپنی تنہائیوں میں گنگنانے والے مخدوم امین فہیم، دلیپ، مدھوبالا جیسے سنجیدہ اداکاروں کے علاوہ لہری اور جیرس لوئی کو سراہنے والے مخدوم امین فہیم، بن ہر، 10 کمانڈمنٹس کو دیکھنے والی نسل کے سالار مخدوم امین فہیم، پیانو، ہارمونیم اور بانسری کو کسی ماہر کی طرح بجانے والے مخدوم امین فہیم، سیاست کے اس رستہ خیز دور میں وفا، امید، امن اور محبت کا درس دینے والے مخدوم امین فہیم. افسوس اتنا خوبصورت انسان کینسر کی نوع قلیل الوقوع میں مبتلا ہو کر آخر کار 21 نومبر 2015 میں ہم سے بچھڑ گیا. پاک و ہند میں پھیلے ہوئے 70 لاکھ سے زائد مریدین و معتقدین کو سگوار کر گئے. ایک بہت بڑا کنبہ ان کی شفقت اور محبت کے سائے سے محروم ہو گیا. مخدوم امین فہیم نے اپنے بھائیوں کو اپنی نرم مزاجی، شفقت اور محبت سے کبھی والد محترم کی کمی محسوس نہ ہونے دی. مخدوم خلیق الزماں شاعر، مخدوم رفیق الزماں، مخدوم شفیق الزماں مرحوم، مخدوم سعید الزماں عاطف شاعر اور مخدوم نوید الزماں مرحوم شاعر. اپنے فرزندان میں قبلہ مخدوم جمیل الزماں موجودہ گدی نشین، مخدوم شکیل الزماں، مخدوم عقیل الزماں، مخدوم نجیب الزماں، مخدوم خلیل الزماں، مخدوم جلیل الزماں اور مخدوم سندھ یار. سب کے سب علم دوست اور اہل ذوق افراد ہیں، مگر ان میں اس وقت مخدوم جمیل الزماں جمیل مسند علم و ادب پر براجمان نظر آتے ہیں. وہ ایک بہترین قادر الکلام شاعر ہونے کے علاوہ ایک بہترین محقق بھی ہیں. ان کے سر پر کئی کتابوں کا صحرا سجا ہے.
سب کی یہی دعا ہے کہ وہ حالہ کی اس علمی کہکشاں میں مزید اضافے کا سبب بنے اور اپنے حلقہ انتخاب، حلقہ دوست و احباب، مریدین و معتقدین کی اپنے اسلاف کی نہج پر چلتے ہوئے مخدوم رہ کر خدمت کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔